آج کی دنیا میں جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کا کام صرف کام دھندے اور معیشت کی پیراداری اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ تعلیم، صحت، رہائش اور روزگار کے مواقع۔ مقام کے اس ایپیسوڈ کا نام ہے اچھی طرز حکمرانی اور بہتر قیادت، اور ہم اس ایپیسوڈ کا آغاز ایک ایسے سرکاری اہلکار کی مثال سے کرتے ہیں جو کہ اپنی محنت اور عزم سے یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بہتر انتظامی صلاحیتوں سے ایک فرد معاشرے میں کتنی مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد کے اندر میں نے 2018 میں چارج لیا، مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں کچھ دیر میں، اور ہمارے پاس سب سے بڑا جو پہلا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہی تھا کہ آپ اسلام آباد کے اندر جو قبضے کی زمینیں ہیں، اسپیشلی جو گرین ایریاز ہیں، فارسٹ ایریاز ہیں، ان کو ریکور کرائیں۔ تو ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا میسو آپریشن اینٹی انکروچمنٹ کا نہیں ہوا جو ہم نے کیا، لیکن اس دفعہ جو ہم نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا اس میں اسلام آباد کی جو 80 کے قریب ایلیگل سیٹلمنٹس ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھیڑا گیا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ صرف جو بڑے پلیئرز ہیں، جو بگ فش ہے، ان کے خلاف یہ آپریشن ہوا۔ ایون جس آفس میں بیٹھا ہوں، اس آفس سے لے کے اس پورے موب ایریا کے اندر ترنول تک تقریباً 25 کلومیٹر کی جو روڈ ہے اس کے اوپر کوئی 700-800 پلازاز، شادی ہال، بڑے بڑے گھر، شو رومز بنے ہوئے تھے، جن سب کو ہم نے ریکور کیا، ROW میں کنورٹ کیا اور پھر وہاں پر درخت لگانے شروع کیے، اور ہم نے 1500 کنالز لینڈ ریکور کرائی جس کی ورتھ 400-500 ارب روپیہ بنتی ہے۔ اور اس ریکوری میں ہم نے کسی بندے کو چوٹ نہیں لگنے دی، کوئی سر نہیں پھٹنے دیا، فائرنگ سے بندے نہیں مرنے دیے، ہم نے مافیاز کو ہیڈ آن لیا، عدالتوں میں بھی جواب جمع کرائے، انکوائریز کو بھی بھگتا، اور ہم نے 6-7 مہینے کی وہ میسو کیمپین کر کے وہ ہم نے جگہ ریکور کرائی۔ یہ ہماری پہلی سب سے بڑا اچیومنٹ تھی۔ دوسری ہماری اچیومنٹ تھی کہ اس ایریا کو جو ہم نے ریکور کیا ہے اس میں ہم درخت لگانا شروع کریں، اور اس کے لیے ہمیں فنڈ بھی نہیں دیے گئے۔ تو یہ ہمارا کام تھا کہ ہم نے مدرسہ، اسکول، گھر کے بچے، تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز، تمام بڑی آرگنائزیشنز کو کنونس کرنا ہے، اور ایک گرین موومنٹ جو ہے اس کو چلانا ہے، ایز اے موومنٹ، سیلف لیس موومنٹ کو چلا کے اسلام آباد میں درخت لگانا ہے۔ اور اس میں ہم کامیاب ہوئے، ہم نے ایونچولی 13 لاکھ کے قریب درخت لگائے، پھر ہم نے ان کا آڈٹ کرایا تو 10 لاکھ 2019 کے سیزن میں موجود تھے، جن میں سے 30-40% ہمارے سروائیو بھی کر گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری دوسری بڑی انٹرونشن تھی، اور ہم نے پھر دیکھا کہ صرف درخت لگانے سے ہماری گرین موومنٹ نہیں چلے گی، ہم نے پھر جو کلین اینڈ گرین موومنٹ ہے اس کو بڑھایا، اور ہم نے اسلام آباد کے اندر جو اینٹوں کے بھٹے تھے جو بلیک اسموک ایمٹ کر رہے تھے، ہم نے ان پہ ایکشن لیا۔ تمام وہ گاڑیاں جو دھواں پھینکتی تھیں ان کو کنٹرول کرنا شروع کیا، اس پہ ایک میکینزم بنایا، ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو لگایا، اور ہم نے اسلام آباد میں وہ پوری طرح سے بند کی۔ اور پھر اسلام آباد میں کسی قسم کی انڈسٹریل یا جو ڈومیسٹک پولوشن ہو رہی تھی یا جو ہاسپٹل کا ویسٹ تھا جو جا رہا تھا، ان کو انسینریٹر میں پھینکا۔ اسلام آباد کے اندر پہلی دفعہ ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کی جہاں پر اب ہمارا بن رہا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پورا وہ پلانٹ بھی لگ رہا ہے، اور وہ جگہ بن رہی ہے جہاں پہ یہ لینڈ ڈمپنگ سائٹ ہے جو بن رہی ہے۔ تو یہ ہماری ایک کلین گرین میں دوسری انٹرونشن تھی۔ اس کے علاوہ جو ہماری انٹرونشنز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کو، میں نے کیونکہ انجینئرنگ کی ہوئی ہے، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی ہے، تو میں نے ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز کرنی کی چھوٹی چھوٹی، جس سے ہماری ورکنگ امپروو ہو۔ ہم نے سب سے پہلی ورکنگ تو کی، ہم نے اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو پورا آٹومیٹ کر دیا۔ ہمارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں یہ حال تھا کہ ہمارے پاس 14 لاکھ گاڑی رجسٹر ہے، ہر سال لوگ اس کا ٹوکن جمع کرانے آتے تھے، بندے پہ بندہ چڑھتا تھا، ہمیں بھی گالیاں دیتے تھے، خود بھی لڑائیاں کرتے تھے، کرپشن کا بازار گرم ہوتا تھا۔ اب ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے ایپ بیس اور آن لائن، کسی بھی پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی بھی بینک میں آپ اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کرا دیں تو اب وہ 14 لاکھ لوگ جو ہمارے پاس آتے تھے وہ اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کرپشن بھی چلی گئی، ہمارا ریونیو ٹارگٹ 6-7 ارب سے 12 ارب تک چلا گیا، مطلب ہم نے 4-5 ارب ایک سال میں حکومت کو ایکسٹرا کما کے دیا۔ تو چھوٹی سی انٹرونشن تھی۔
اس کے علاوہ پھر ہم نے کہا کہ یہ ایک انٹرونشن کی کامیابی کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اپنی تمام سروسز کو آن لائن کریں. تو ہم نے سٹی ایپ کے نام سے ایک اپلیکیشن لانچ کی, وہ آج بھی اویلیبل ہے, جس میں لوگ ہمارے ساتھ 40 ادر سروسز کمپیوٹر پہ, اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے موبائل پہ یوز کرتے ہیں. کسی نے ڈومیسائل بنانا ہے وہیں پہ انٹری کرے, آن لائن اپنے پیسے جمع کرے, ڈومیسائل اس کا ایشو ہو جائے گا, صرف 5 منٹ کے لیے آئے اور اپنی لے جائے, یا ہم اس کے گھر میں ڈیلیور کرا دیں گے. اور ہم نے یہ کام تمام پرنسپلز کو بھی ڈیلیگیٹ کر دیا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر ہی ڈومیسائل دیں, کیونکہ وہ تمام بچے آتے ہیں ہمارے دفتروں میں, اتنا رش ہوتا ہے, بچے بھی حکومت سے بھی متنفر ہوتے ہیں, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ جی اے سی اور ڈی سی کے سامنے ہم پریزنٹ ہوں اور ان کے ویٹ کریں. تو ایک طرح سے جو ان کی اسٹیٹ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی تھی وہ بھی اس طرح ختم ہوئی. پھر ہم نے اپنے ایکسائز کو آن لائن کیا, ڈومیسائل کو کیا, ریونیو کو آن لائن کیا. پھر جب ایک اور ہم نے انٹرونشن کی کہ جو ہمارا پرائس کنٹرول کا میکنزم تھا, لوگوں کو مہنگی چیزیں ملتی تھیں, ہم نے ایک ایپ بنائی جس میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ ڈیلی کی ہماری پرائس لسٹ کیا ہے اور وہ آئٹمس کون سے ہیں جس کی ہم پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل جو موبائل فونز ہیں ان کی پرائس پاکستان میں کوئی ادارہ ڈٹرمن نہیں کرتا. اٹ از اپ ٹو, یہ لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یا اکنامک پرنسپل پہ چلتی ہے. بیچنے والا اپنا موبائل لاکھ روپے میں بھی بیچے, گورنمنٹ کی ناٹ ڈٹر بھی. تو ہم نے ایجوکیٹ بھی کیا کہ جی ایکچوئل چیز جس کی پرائس ریگولیٹ حکومت کرتی ہے وہ اسینشیل کموڈیٹیز ہیں. ان کی پرائسز دینے کے بعد ان پہ جو شکایت آتی تھی اس پہ ہم نے ایکشن لینا شروع کیا. اگر پہلے سالوں میں سال میں 1 کروڑ تک کے جرمانے ہوتے تھے تو ہم نے اب ایک مہینے میں 1 کروڑ تک کے جرمانے کرنا شروع کیے ہیں. اتنی میسو ہم نے امپلیمنٹیشن کی ہے کہ لوگ ڈسپلن میں آئے. لیکن ہم نے دیکھا اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا, تو ہم نے کہا کہ ہم ایک اور انٹرونشن کرتے ہیں. ہم نے درست دام کے نام سے جو ایپ بنائی اس کے اندر آپشن دی کہ جس کو سرکاری ریٹ پہ یہ چیزیں اپنے گھر کے اندر فری ڈیلیوری چاہیے ہم اس کو وہ بھی پرووائڈ کریں گے. اور ہمارا اتنا سکسیسفل ماڈل ہوا ہے کہ پھر پرائم منسٹر نے اس کو اڈاپٹ کر کے پورے پاکستان میں وہ ریپلیکیٹ کیا ہے. پھر ہم نے جب یہ کرونا کا سیزن آیا تو ہم نے یہ انٹرونشن کی کہ بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں, ہم لوگوں کے پاس جا کے, فار ایگزامپل کسی کو ڈومیسائل چاہیے, گاڑی کے رجسٹریشن چاہیے, پراپرٹی رجسٹریشن چاہیے, نادرا کا کارڈ چاہیے, تو اب ہم نے اپنی ایک آن لائن فون کال اسٹیبلش کر دی ہے. لوگ کال کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, ہماری اسمارٹ کار اپنا تمام ڈیٹا اور وہ تھمب ویریفیکیشن کا سسٹم لے کے گھر تک پہنچتی ہے, اور اس کے تھوڑے سے چارجز ہوتے ہیں اور وہ لوگ دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم بچتا ہے. بجائے اس کے کہ پورا دن جائیں اپنا پیٹرول خرچ کریں, ان کے گھر پہ جا کے وہیں پہ ان کی پراپرٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے اور وہیں پہ, اور وہ بھی بہت سکسیزفل ہے. ڈیلی 15 to 20 ٹرانزیکشنز ہم یہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس 6-7 گاڑیاں, ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے. مطلب یہ ہماری کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن تھی. پھر ہم نے اپنے آپ کو, ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر امپوزیشن آف لا یا انفورسمنٹ آف لا میں بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو لا کا پتہ ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ no person can be subjected to torture for the purpose of extraction of evidence. پاکستان میں کوئی پولیس, کوئی ڈی سی, کوئی حکومت, کوئی پرائم منسٹر, کوئی عدلیہ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ کسی کو ٹارچر کیا جا سکے. دس از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ اور ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہی یہ ہے کہ لتر پریڈ ہوگی, وچ از رانگ. فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ صرف اس کی فزیکل پوزیشن پولیس کے پاس ہوگی فار پرپز آف انویسٹیگیشن, ناٹ فار دا پرپز آف ٹارچر. ہم نے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ اور پرائم منسٹر کے پورٹل کو اپنا پرائم بیس بنایا کہ ہم لوگوں سے اس میں انٹریکٹ کریں گے, لوگوں سے شکایتیں بھی اس میں سنیں گے. اور اب میرے دفتر میں لوگ کاغذ پہ آ کے مجھے شکایت نہیں دے کے جاتے کہ کاغذ میں آئے, ترنول سے بندہ کاغذ لے کے آئے, میرے دفتر میں بیٹھے انتظار کرے. اب ہی کین جسٹ سینڈ می این ای میل, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, پی ایم پورٹل پہ مجھے ٹیگ کرے, ویل ڈیلیور اٹ. اور پھر ہم اس کا ڈیٹا مانیٹر کرتے ہیں اور ہم نے ابھی تک مور دین 40,000 سچ کمپلینٹس ایڈریس کی ہیں. پھر ہم نے کام کیا, پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ رورل ایریاز کے اندر بھی اپنی پریزنس زیادہ بڑھائیں. تو یہ جو پورا ڈی سی آفس ہے اس کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ فیسیلیٹیشن سینٹر کے نام سے ہم نے بارہکہو میں بھی بنایا, ترلائی میں بھی بنایا, ہم نے بارہکہو میں بھی بنایا, اور اب ہم ترنول میں بھی بنانے جا رہے ہیں. تو یہ بھی گورننس ایٹ ڈور سٹیپ جو تھی, یہ ہماری ایک اگلی انٹرونشن تھی. پھر ہم نے اسلام آباد میں سب سے پہلے پناہ گاہیں بنائیں. اسلام آباد واز دا فرسٹ سٹی جس نے پناہ گاہیں بنائیں آج, اور ہم نے گورنمنٹ سے اس میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا. سیلف ہیلپ بیسس پہ فلانتھروپسٹ کو انوالو کر کے, سول سوسائٹی کو انوالو کر کے, مارکیٹ کمیٹیز کو انوالو کر کے ہم نے 5 پناہ گاہیں اسلام آباد میں ہم رن کر رہے ہیں, جس میں رات لوگ رکتے بھی ہیں. ڈیلی تقریباً 700 سے 1000 کے قریب لوگ ہیں جو وہاں پہ سوتے ہیں, جنہوں نے ادروائز فٹ پاتھ پہ سونا تھا. تو ایک طرح سے ایک چیریٹیبل کام ہے, عیدی یا آپ سمجھ لیں سلانی والا کام ہم نے حکومت نے خود کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری بہت مدد کی, اور وہ نظام آٹومیٹکلی اب چلنا شروع ہو گیا.
پھر ہم نے اسلام آباد کے 43 ایبجیکٹ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جہاں پر سڑک ہی نہیں تھی، جہاں پر پانی نہیں تھا. اس کے اندر 43 اسمال پروجیکٹس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں، جس میں ہم پانی دے رہے ہیں. کوئی بڑی ہم مارکیٹ نہیں بنا رہے، کوئی ہم بڑا میٹرو نہیں چلا رہے، کوئی ہم 100 بیڈوں کا ہسپتال نہیں بنا رہے. ہم ایک گھر میں، گاؤں میں، جس میں ایمبولینس جانے یا آگ بجھانے کے لیے راستہ بھی نہیں تھا، وہ راستہ بنا کے دے رہے ہیں. اور اس طرح کی 43 پلیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا 60% ہم کام کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ میرے ٹینیور کے اندر ہی یہ 43 پروجیکٹس ہوں گے جو ایک طرح سے ہمارا گفٹ ہوگا ٹو دا پیپل آف اسلام آباد. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسے قابل افراد حکومت کی ہر سطح پہ نظر نہیں آتے؟ کسی بھی ملک کی کامیاب طرز حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ پوری ریاست کا قانونی، انتظامی اور عدالتی ڈھانچہ مضبوط بھی ہو اور ساری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا بھی ہو. اس مسلسل عمل میں پاکستان کا کیا تجربہ رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. گورننس کا مطلب دو انداز میں جو ہمارے بر صغیر کا تجربہ ہے. جو مغل دور کی گورننس تھی وہ تو بڑی ڈی سینٹرلائز تھی کہ دلی میں بادشاہ بیٹھا ہے، نیچے منصبدار، اور وہ سب ان کا کام ہے بوقت ضرورت پیادے دینا، لگان اکٹھا کرنا. لیکن جو یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم میں سٹرکچر بنا بر صغیر میں، وہ انگریز کے آنے کے بعد بنا. اور وہ بھی بڑا، مثلا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنانا شروع کیا، بعد میں اس کا ہاؤس آف کامنز کے تابع چارٹر اور ایکٹس کے تابع آ گیا. وہ رشتہ تھا محکوم اور حاکم کا. تو جو ایک کانسیپٹ بنا کہ صاحب اور غلام، سبجیکٹ، وہ سسٹم انسٹیٹیوشنز کا اس حساب سے بنا. اور اس کے ارد گرد تین تصور تھے کہ ایک تو یہ ڈنڈا مار سکتے ہیں، دوسرا یہ کوئی مرات دے سکتے ہیں، تیسرا یہ اگر ان کے ساتھ مل کے کچھ کر لو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا تصور نہیں تھا. جو دونوں اینڈز پہ عوام کا یہ خواب تھا، تو جو رول کر رہے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے، ان کا یہ تھا کہ ہم نے ان کو مہذب بھی بنانا ہے، ان کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے، اور ان کا نظام بھی چلانا ہے. آزاد ہوئے، تصور بدل جانا چاہیے تھا. لیجیٹیمیسی پیریوڈک الیکشن سے آنی چاہیے تھی، بدقسمتی سے نہیں ہوئے. انڈین سول سروس کو پاکستانی سول سروس قرار دے دینا، انڈین پولیس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ایک پاکستان کی پولیس کے کانسیپٹ میں ڈال دینا. اگر کھل کے بات کی جائے تو ابھی بھی کئی علاقوں میں 1861 کے ایکٹ کے تحت پولیس چلتی ہے. آپ کا جو پینل کوڈ ہے وہ 1800 کچھ کا ہے. آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ بھی 1898 کا ہے. تو 18ویں صدی کے قوانین، 19ویں صدی کی انسٹیٹیوشنل سائیکالوجی، 20ویں صدی کے خواب، اور آج 21ویں صدی کا انسان کہاں جائے؟ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو ایک ریلیجس پلورلزم کی بات ہے اس کو بہت میگنیفائی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اس تقریر میں کہا کہ کرپشن، نیپوٹزم، یہ وہ پلیگز ہیں، ہولڈنگ، جو ہمیں دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. دس از واٹ ہی از سیئنگ ان 1947. تو وہ ایک ابتدا کی بات ہے. اس وقت ہماری آبادی کم تھی، اور گورننس میں پھر وہی کہوں گا کہ دیہات میں تو پھر بھی وہی نظام تھا، نمبردار اور سب، اور شہروں تک گورننس کا سٹرکچر تھا. اسکول بن گیا، ہاسپٹل بن گیا، پیرافری کی طرف تو ڈیولپمنٹ جاتی نہیں تھی، اربن سینٹرک تھی. آج ہم دنیا کا 6واں بڑا ملک ہیں آبادی کے اعتبار سے. ہم نے اس حساب سے ہارڈ ویئر اتنا بڑھ گیا ہے پاکستان میں آبادی کے اعتبار سے، سافٹ ویئر کو ہم نے اپ گریڈ ہی نہیں کیا. وہ وہی ہے کہ چند مرات یافتہ چند لوگ، انہی کے اوپر ریاست کی نوازشات.
عام آدمی کے لیے تو گورننس صرف کرائسس میں آتی ہے. مثلا کووڈ میں کسی کو 12,500 روپے دے دیے, سیلاب میں کھانا کھلا دیا, وہ پھر بعد میں لطائف بنتے ہیں کہ خدایا اس بار کا بھی سیلاب بھیج تاکہ ریاست ہمارے پاس بھی آئے. تو ایک آبادی کا چیلنج, اور اس کے حساب سے ہم نے اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں کیا. سافٹ ویئر کہاں سے آتا ہے؟ سافٹ ویئر کانسٹیٹیوشن سے آتا ہے. ہم 9 سال بنا نہیں سکے, بنا لیا تو چلا نہیں سکے, دوسرے سال ہی ختم. پھر ہم نے فرد واحد کے آئین کے تحت بھی رہے, 1962 کا آئین, وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا. 73 کا آئین آیا تو اس کی جو زندگی ہے اس میں زیادہ عرصہ وہ ابینس میں سویا رہا ہے. تو جو ریاست کا شہری کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے, اس سے ادارے فلو کرنے چاہیے حقوق کے حساب سے. مثلا بنیادی نقطہ تو یہ ہے نا گورننس کا, کہ آپ نے سبجیکٹس کو سرو کرنا ہے یا سٹیزنز کو سرو کرنا ہے. سلیوز کے ساتھ سلوک اور ہوگا, فری پرسنز کے ساتھ اور ہوگا, اور وہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن ڈٹرمن کرتا ہے. اگر وہ زیادہ عرصہ آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں تو گورننس تو نہ اکاؤنٹیبل ہوگی نہ کیئرنگ ہوگی. یہ میری نظر میں ایک بحران ہے. جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں سٹارٹ کرتی ہوں مطلب ایک بہت ڈفرینٹ اینگل سے, کہ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم میڈیا کی بات بھی کرتے ہیں یا جو بہت وائٹل رول پلے کر سکتا ہے ان سب چیزوں پہ, تو وہ جو ہمارا لکھنے والے بھی, پڑھنے والے بھی, بولنے والے بھی, وہ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کنفائنڈ ہو جاتے ہیں ٹو کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, کوئٹہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آدھا پاکستان تو ادھر رہتا ہے جدھر کی خبر ہی نہیں آتی. نہ کبھی ہم اخبار میں اتنا پڑھتے ہیں, نہ ہم کبھی ٹی وی پہ اتنا دیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ایشوز ہیں ہمارے رورل ایریاز میں, دوسری جگہوں پہ, ان کو بھی ہائی لائٹ کریں نا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب کراچی میں ایک سپر مارکیٹ کو آگ لگ جائے تو وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ ایک بلڈنگ گر جائے تو وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, مگر جب یہی سب کچھ کسی چھوٹی جگہ پہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ اسٹینڈرڈ میٹ نہیں ہو رہے, وہاں پر بھی تو رہنے والا پاکستانی ہے نا, اس کی زندگی بھی تو اتنی ہی اہم ہے جتنی میری اور آپ کی. تو وہ کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں او لیولز اینڈ اے لیولز اینڈ میٹریکولیشن اینڈ انگریزی میڈیم اینڈ اردو میڈیم. ہم سب سے پہلے تو جہاں ہمارا 10 میں سے 7 بچہ پڑھتا ہے ان اسکولوں میں کوئی کوشش کرے نا. تو ایجوکیشن وہ تھوڑی ہے جو اسلام آباد اور کراچی میں ہوتی ہے. ایجوکیشن تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, سو یو ہیو گاٹ ٹو سی واٹ از ہیپننگ ان فار فلنگ ایریاز, اور وہاں ہم بچوں کو تعلیم دے پا رہے ہیں, نہیں دے پا رہے, کیسے. اور اسی طرح ہیلتھ میں بھی وی فوکس آن بگ ہاسپٹلس, مطلب جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, بٹ واٹ اباؤٹ بیسک ہیلتھ یونٹس, پرائمری کیئر یونٹس. تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو ڈاکٹر کی اٹینڈنس بھی پکی نہیں ہوتی. مطلب میں خود سیکٹری ہیلتھ رہ چکی ہوں 2012 میں, اور میں نے سب سے پہلے جا کے یہاں پر بارہ کہو میں اور دوسری جگہوں میں جو ان کے بیسک ہیلتھ یونٹس سے ان کو تھوڑا اپ گریڈ کیا, اور وہاں پہ تھوڑا ڈاکٹروں کی اٹینڈنس کو ریگولر کروایا. تو مطلب ہمیں وی نیڈ ٹو فوکس آن اسمالر ہیلتھ کیئر یونٹس, بجائے اس کے کہ ہم سارا ڈسکشن بڑے ہاسپٹلس کے متعلق کریں. اب پاکستان پارلیمانی نظام کی طرف کیوں آیا؟ 1946 کے الیکشن کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا, تو گویا ایک الیکٹورل پروسیس کے نتیجے. 10 اگست 1947 کو پارلیمنٹ آف پاکستان, جس کو اس وقت دستور ساز اسمبلی کہتے تھے, اس کا اجلاس ہوا. جوگندرا ناتھ منڈل نے ٹیمپریری صدارت کی, بعد میں قائد اعظم گورنر جنرل بننے سے پہلے دستور ساز اسمبلی کے پریزیڈنٹ بنے, اور انہوں نے کوئی 8-10 بار سیشن کو چیئر کیا ہے. اور جو ان کی 11 اگست کی تقریر ہے اس میں بھی کہ لا اینڈ آرڈر, سیفٹی, سیکیورٹی, لبرٹی, رائٹس کے حوالے سے سارا انہوں نے ایک بلیو پرنٹ بھی دیا. انہوں نے کسی ایک مرحلے پہ یہ نہیں کہا کہ یہ صدارتی نظام ہوگا یا پارلیمانی نظام ہوگا, بلکہ کنٹینویشن میں جو ویسٹ منسٹر نظام یہاں موجود تھا اسی کو اڈاپٹ کیا. اب آپ اگر ڈیبیٹس پڑھیں 47 سے 56 تک, تو کئی بار بحث ہوئی کہ جی صدارتی, اور یہ بحث ہوئی
जो दो मेजर अकाबरीन थे उनके जाने के बाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान, कि जी हमें तो सदारती निज़ाम बनाना चाहिए। इवन बाज़ ने ये भी कहा कि खिलाफत का भी सोचा जा सकता है, लेकिन जो जमहूर का कंसेंसस एक जमहूरी इदारे में हुआ वो था फेडरल रिपब्लिक का, जिसे तोड़ दिया गया। और आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अयूब खान फिर ले आए, जिसके बाद फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में पूरी अपोजिशन ने कहा कि इस मुल्क को पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलाया जा सकता है। 73 में हमने ये क्यों फैसला किया, उसकी वजह है पूरे मुल्क की पार्लिमानी आबादी मालूम है कितनी है, 1195, 342 MNA, 104 सेनेटर, 371 पंजाब असम्बली, 168 सिंध असम्बली, 145 खैबर पख्तूनख्वा और 65 बलूचिस्तान। और इन 1195 लोगों की बदौलत मुल्क का एवरी इंच इज़ रिप्रेजेंटेड, उसकी वॉइस है किसी इदारे में, कहीं पे 2 सूबाई भी और कौमी भी, और कहीं पे जहां हम इस्लामाबाद में बैठे हैं सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में। तो आज दस्तूर पाकिस्तान का आगाज़ होता है। आर्टिकल 1, पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि रूह को पहले डिफाइन किया गया, फेडरल होगा, सूबे मतहत नहीं होंगे, को इक्वल्स होंगे, रिपब्लिक होगा। अब इसी को जोड़ें बानियाने पाकिस्तान से। अल्लामा इकबाल का एक लेक्चर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसमें जो है लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, उसमें वो कहते हैं कि जिस अंदाज की तब्दीलियाँ दुनिया में आ रही हैं, आलम इस्लाम में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट होगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इवन ही वेंट टू द एक्सटेंट कि यहाँ पे इज्तिहाद होगा। कायद आज़म अपनी ज़िंदगी में 39 ईयर्स पार्लियामेंटेरियन रहे, अल्लामा इकबाल पंजाब असम्बली के मेंबर रहे, लियाकत अली ख़ान जमहूरी इदारों के मेंबर रहे। तो आप मुझे बताइए कि वो गैर जमहूरी तसव्वुरात कहाँ से आए, जो बानियाने पाकिस्तान का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने उस कॉन्सेप्ट से इनहराफ की कीमत अदा की है। आज पार्लियामेंट को बाइख्तियार होना चाहिए। मैं इसके लिए एक मेटाफर यूज़ करता हूँ, मेटाफर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पार्लियामेंट इज़ ब्रेन, उसे सोचना है, लॉ बनाना है, डिबेट करनी है, कंसेंसस इवॉल्व करना है, और फिर ना नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज दे देना। जो साइकोमोटिव है, हाथ पांव, वो आपकी एग्जेक्टिव है, उसे वो अमल करना है। बदकिस्मती है एग्जेक्टिव के ऑफिसेज में आइन की कॉपी मौजूद नहीं होती, जबकि आइन की मंशा है कि हर काम आप आइन के ताबे करोगे। अदलिया उसी आइन से फ्लो करती है। मुदाफ़ती निज़ाम के अगर ब्रेन ने मैसेज और दिया और साइकोमोटिव मूवमेंट और है तो उसे पैरालिसिस कहते हैं। तो उस पैरालिसिस से बचाने के लिए अदलिया ने काम करना। बदकिस्मती से जब आपका कौमी ज़िंदगी में 58 से 62 तक, 69 से 72 तक, 77 से 85 तक, 1999 से 2000 तक यू वर ब्रेनलेस, आपके यहाँ पार्लियामेंट ही नहीं थी, और आप शिकवा करते हैं पैरालिसिस क्यों हो गया। जो मुझे लगता है इतना देखने के बाद और हुकूमत को बहुत अंदर से भी देखने के बाद कि हमें कोई एक चार्टर बनाना चाहिए ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑन सोशल कोऑपरेशन, और हमें कुछ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हमें अपने आप को कन्फाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और जो आपकी आज़ादी राय है या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, वही आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ में ट्रांसलेट होती है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। मगर कुछ इश्यूज़ पे हमें एक चार्टर पे ज़रूर एग्री करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, वक्त की भी कमी है, तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते एज अ डेवलपिंग कंट्री कि हम पूरी चीज़ को, आज एक हुकूमत आए वो एक बिल्कुल नई 20 प्रोजेक्ट लगा दे ऑल ओवर पाकिस्तान, और फिर दूसरी आए वो कहे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, और इनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो वायबल ही नहीं है, ये तो नीडेड ही नहीं थी। और भी ममालिक में मतलब मुश्किलात होती हैं, शायद हमारी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी या पिक्यूलियर हैं या हमें लगता है, मगर शायद उसकी एक वजह जो मैं समझती हूँ हो सकती है वो ये है
کہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی جو ہے وہ شاید جمہوریت نہیں ہے، اور اس وقت ہم تیسری حکومت ہے جو لگاتار اس عمل سے گزر رہی ہے، اور 2 نے اپنا ٹینیور پورا کیا. مگر جو اس میں بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اتنی بہت ساری وزارتوں میں نوکری کر کے، وہ ہے کہ ہماری پالیسیوں میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا. مطلب شاید یہ کسی ڈیولپڈ دنیا میں تو ٹھیک ہے، مگر جہاں پہ ابھی ڈیموکریسی نے اپنے روٹس لینے ہیں، وہاں پہ اگر آپ اس جلدی سے، اور اگر وہ 4 5 سال پہ پوری ہماری جو معیشت ہے اور جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہو جائیں گی ہر نئی حکومت کے آنے کے ساتھ ساتھ، تو پھر بہت مشکل ہے. مطلب اگر ہم نے کسی چیز کو چلانا ہے تو اس میں ہمیں کوئی کنٹینیوٹی اور کوئی تسلسل چاہیے. کتنے ظلم کی بات ہے، ہر حکومت آتی ہے تو وہ صفر سے شروع کرتی ہے. اپنا لوکل گورنمنٹ پچھلا بند کر کے کہتے ہیں ہم اپنا بنائیں گے. اچھا، اپنا لیبر پالیسی، اپنا ایجوکیشن پالیسی. اور آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ تو پچھلی حکومت نے کی تھی. 18ویں ترمیم 1973 کے آئین کے بعد ایک بہت بڑا پولیٹیکل کنسنسس ہے، اور اس کی آپ اہمیت کو اس انداز سے سمجھیں کہ اس دور کی حکمران جماعت کے پاس سادہ اکثریت جو کہ 342 کے ایوان میں 172 بنتی ہے وہ بھی نہیں تھی. انہوں نے تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مکالمہ کر کے، اتفاق رائے کر کے، اور ابھی ادھوری ہے وہ وہ جو ایک انسٹیٹیوشنل کانٹینیوٹی ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل انکریمنٹل پروگریس ہوتی ہے، ہم نے اس کلچر کو پروان نہیں چڑھنے دیا پاکستان میں. نتیجتاً کیا ہے کہ صاحب بدل جاتا ہے تو پالیسی بدل جاتی ہے، حکومت بدل جاتی ہے تو قوانین بدل جاتے ہیں، پالیسیاں پھر صفر سے. تو جس قوم کو اب تو چلو 5 سال اسمبلیاں عمر پوری کرتی ہیں، پہلے 2.5 سال بعد چلی جاتی تھیں، جس قوم کو ہر 2.5 سال بعد یا 5 سال بعد دوبارہ سے جنم لینا ہو، چلنا سیکھنا ہو، رینگنا سیکھنا ہو، تو وہ اسی طرح اپاہج ہوگی. یہاں پہ ایک بیماری ہے عقل کل ہونا، اور مثلاً ہم کوئی سسٹمز اور سٹرکچرز جو اکاؤنٹیبل ہوں، جس میں تھاٹ پروسیس جائے، جس میں ایویڈنس جائے، جس میں ریسرچ جائے. یہاں تو گٹ فیلنگ کی بنیاد پہ ایک اچھا ایس پی آ گیا تو جی صاحب بڑا اچھا آیا، ضلع میں امن ہو گیا، ڈی سی صاحب بڑے اچھے آئے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں. تو یہاں پہ ہر چیز انسٹیٹیوشنلائزڈ ہونے کی بجائے انڈیویجولائزڈ ہوئی. یہی دیکھیں نا، ہر کوئی اپنی سوچ اور اپنی اپروچ کے مطابق ادارے بنا رہا ہے. کوئی یہ طے نہیں کیا گیا کہ یہ قوم کی منزل ہے، اس منزل تک جانے کے راستے یہ ہیں، ہمیں اس قسم کے ادارے چاہیے. سب سے بڑا لیسن جو ہم نے کرونا سے سیکھا ہے، 2 لیسنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہیلتھ ہیز ٹو بی گیون دا ٹاپ پرائرٹی. وی ہیو ٹو شفٹ آر پیراڈائم فرام اے سیکورٹی اسٹیٹ ٹو اے ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ. ہم نے سیف سٹی کے اوپر 4 ارب روپیہ لگایا، ہم ٹرانسپورٹ کے اوپر 70 ارب روپیہ لگاتے ہیں، ہم گورنمنٹ کی اپنی جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے اس کے اوپر 4-5 ارب روپیہ لگاتے ہیں، اور ہم نے ہیلتھ، اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان کے اندر ہیلتھ کے اندر ہمارا 2% بھی نہیں جاتا. تو یہ ہمارا لیسن لرنڈ ہے کہ ہیلتھ ہیز ٹو بی میڈ ٹاپ پرائرٹی. آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، لیکن اس وبا کی وجہ سے ہیلتھ سیکٹر نے فنڈز کھینچے بھی ہیں. این ڈی ایم اے، تمام ادارے اب ہیلتھ کو سپورٹ کرنے میں. دس از دا لیسن نمبر 1 کہ ہیلتھ کے اوپر ہم نے کوئی اسٹرکچر بنانا ہے، ورنہ یہ جس طرح اکانومی کو ڈسٹرائے کرتا ہے کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. دوسرا لیسن جو میں نے لرن کیا ہے، پتہ نہیں اس کو لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی پاپولیشن کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. لوگوں نے کہا جی نیوزی لینڈ کے اندر 3 مہینے میں وبا ختم کر لی ہے. پاکستان ہر سال اپنے اندر ایک نیا نیوزی لینڈ ایڈ کر رہا ہے. جتنی نیوزی لینڈ کی پاپولیشن ہے اتنی پاکستان میں 1 سال میں ایڈ ہوتی ہے. جتنی آسٹریلین کانٹیننٹ کی پاپولیشن ہے اتنی پاکستان میں 5 سال میں ایڈ ہوتی ہے. یعنی کہ وی ایڈ 1 کمپلیٹ کانٹیننٹ ان دا گیون ریسورسز آفٹر ایوری 5 ایئرز. چیزیں تو ہماری زمین نے اتنی ہی پیدا کرنی ہے نا جتنی زمین ہے. اگر وہ پہلے 100 کھانے والے تھے اب 5000 کھانے والے ہیں، اور یہ کل کو 25000 کھانے والے ہوں گے. یہ لیسن، دا سیکنڈ لیسن دیٹ وی ہیو لرنڈ کہ اب
اس کے اوپر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اس طرح سے سسٹینیبل نہیں ہے. ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، ہمارا ٹیررزم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، انڈیا کے ساتھ بارڈر بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری کرپشن ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہماری پاپولیشن، اوور پاپولیشن کی ایکسپلوژن از دا بگیسٹ ایشو اینڈ وچ از ناٹ آن دی ایجنڈا. No political party is telling this to the people that this is the biggest issue, and bureaucracy knows it, and bureaucracy has been highlighting it through their whispers, کیونکہ ہمارا تو موڈ آف کمیونیکیشن شیڈوز میں ہوتا ہے اور وسپرنگ ہم کرتے ہیں کہ سر یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، لیکن وہ آواز نہیں آ رہی. تو اٹ ہیز ٹو بی براٹ آن دی ایجنڈا، اور ہمارے علماء کو ہماری مائنڈ سیٹ یہ چینج کرنا پڑے گا. اور ہمیں جو فیٹلزم ہے ہمارے معاشرے میں، جو مرضی بھی آپ کر لیں، فرشتے بھی لے آئیں اور ان کو کہیں کہ جی یہاں پر آ کے آپ چلائیں، کیسے چلائیں گے جب آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں؟ اسکیئرس ریسورسز کے ساتھ آپ ایک حد تک ہی مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ 2 لیسنز ہیں. اور تیسرا لیسن یہ ہے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن. جو کام ہم 100 بندوں سے کرتے تھے اب ہم 4 بندوں سے کرتے ہیں. کرپشن بھی ختم ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہے، اور بہت اس کی ڈیٹا کی سیکیورٹی کے ایشوز رہتے ہیں. لیکن آئی تھنک ٹیکنالوجیکل انٹرونشن از دا وے فارورڈ کہ جس سے ہم کچھ حد تک اپنی گورننس امپروو کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی بھی چیز سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ خواتین کو زیادہ انوالو کریں، ان کو آپ زیادہ آگے لے کے آئیں، ان کو زیادہ ایجوکیٹ کریں، اینڈ یو ول، آئی کین ایشور یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. ایز آئی ایم اے فیمیل، میں مطلب خاتون ہوں جس نے بڑی نوکری کی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی چیز سے اگر آپ نے کسی سوشل ایشو سے ڈیل کرنا ہے یا آپ نے کسی ایسی چیز سے ڈیل کرنا ہے تو اس میں خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے. اور عورت جو ایجوکیٹ کر سکتی ہے معذرت کے ساتھ، وہ شاید مرد حضرات نہیں کر سکتے. مگر یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری 50% پاپولیشن جو ہے وہ اس میں تعلیم ہی اتنی کم ہے، ان میں لٹریسی نہیں ہے، اس میں ایجوکیشن نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ چیزوں سے اچھا ڈیل کریں، مطلب تو آپ پلیز اپنی جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو آپ زیادہ انوالو کریں نا. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ an equal opportunity will be provided to women to take part in all sphere of public life. اس والے پرنسپل کو تو کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. اوور آل میرے ذہن میں جو پاکستان کا امیج نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد اپنے ٹریک پہ ترقی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے کلاسز میں وائبرنٹ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے، آلدو سب یہ تو اب ایک بڑا ہیکنیڈ اور کلیشے بن گیا ہے کہ جو یوتھ بڑی ہے تو یوتھ کیا کر، لیکن ایکچولی ہماری اب دیکھیں کہ ہماری جو اربن کلاسز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو ولنگ ہیں، جو والنٹیئرزم پہ بلیو کرتے ہیں، جو غریب کی ہمدردی کرتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھ لیں ہمارے جو میڈیا کے اونرز ہیں وہ ارب پتی لوگ ہیں، لیکن ہمارا میڈیا بائی اینڈ لارج از پرو پور. وہ بہت غریب آدمی کی فیور میں بہت زیادہ پروگرامز بھی کرتے ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے ہمارے اینکر پرسنز جو کہ لوگ ان کو ایز ہیروز بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں سچ ہے، ان کی بائی اینڈ لارج پرو پور پالیسی ہے. اسی طرح جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو لینڈ ہولڈنگس تھی جن کے پاس بڑی، وہ اتنی زیادہ ڈیوائڈ ہو چکی ہوئی ہے کرتے کرتے اوور دا لاسٹ 50 ایئرز کہ وہ اپنے فیملیز کے اندر اب وہ مزید اب وہ جو ایک بہت زیادہ اجارہ داری تھی رورل ایریا کے اندر ایک نواب، یا وہ اب نہیں رہی. میڈیا کی انٹرونشن کی وجہ سے یہاں ہر جگہ کیبل پہنچ گیا ہے، موبائل پہنچ گیا، انفارمیشن نیٹ ورک ہے. اب وہ جو ہیجمنی تھی آف دی فیوڈلز وہ بھی پاکستان میں ٹوٹ رہی ہے، جو کہ پاکستان کو ایک موقع دے گا. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فیور میں جائے گی کہ جو ہماری ڈائیورسیفیکیشن ہے وہ ٹورڈز یونیفیکیشن ہو رہی ہے. مطلب پہلے جو ہم بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے اور اس پہ پالیٹکس بھی ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اور لیکن وہ پھر بھی فار ادر ریزنز، ناٹ بیکاز آف گورنمنٹ بٹ بیکاز آف سم ادر ریزنز، جو پوری دنیا میں ایک انفارمیشن ریولوشن آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ آپس میں یونائٹ کر رہے ہیں. کوئٹہ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، جو مڈل کلاسز ہیں، لوور کلاسز ہیں، وہ آپس میں یونائٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. پھر ہماری جوڈیشری اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے، اتنی زیادہ وائبرنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے، بلکہ وہ تو اوور وائبرنٹ سمجھتا ہوں کہ کئی جگہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اس کی وجہ سے ایک جو ٹرائکوٹمی آف پاورز ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو مرضی کر لے، ایک چیک اینڈ بیلنس ہے جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انہی پازیٹیو چیزوں کی وجہ سے، ہماری پاپولیشن کی وجہ سے،
ڈائیورسفیکیشن جو ٹورڈز یونیفیکیشن ہو رہی ہے، انفارمیشن ریولوشن، میڈیا، جوڈیشری، ان سب کی وجہ سے پاکستان آہستہ آہستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وداؤٹ اینی ویل انٹینشنز یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. مشکلات آ رہی ہیں، بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں آتی ہیں، اور وہ قرآن کی آیت ہے نا جس نے پورا ہونا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب یہ آیت ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، تو پھر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور ڈسپائٹ آل دی پرابلمز ان آر لیڈرشپ اینڈ ان آر بیوروکریسی، آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو ہیو این امیزنگ کنٹری ان دا نیکسٹ فیو ایئرز انشاءاللہ.